عمران خان نے ہمیشہ مسلمانوں کی بات کی ہے. عمران خان نے ہمیشہ اسلام کو وہ چہرہ جس کے بارے میں کہتے تھے کہ اسلام ایک دہشت گرد مذہب ہے، عمران خان نے دنیا میں تصویر بن کے ثابت کیا کہ اسلام ایک امن پسند مذہب ہے. اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارے لیڈر نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی اور دنیا کو منوایا، اور آج عالمی دل بنایا جاتا ہے. یہی عمران خان کا قصور تھا، کیونکہ یہ بے غیرت، یہ غلام امریکہ کے غلام ہیں، قادیانیوں کے غلام ہیں. ہم واضح پیغام دے رہے ہیں، ہم عمران خان کے ساتھ ہیں. اور میں بتانا چاہتا ہوں آج کہ ہمیں قرآن میں حکم ہے امر بالمعروف، حق کے ساتھ کھڑا ہونے کا. ہم عمران خان کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کہ عمران خان حق کی بات کر رہا ہے. اور یہ بھی ہے کہ جابر حکمران کے خلاف اگر آواز نہ اٹھاؤ تو اس کا مطلب ہے آپ مسلمان نہیں ہو. اور یہ بھی حکم ہے کہ جابر حکمران کے خلاف آواز اٹھانا جہاد ہے. ہم یہ جہاد کریں گے. سن لو سارے، آج تو ہم آواز اٹھا کے جہاد کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ ظلم بند نہ ہوا، اگر ہمیں لگے کہ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رہی ہے تو خدا کی قسم اب ہم جانی جہاد کریں گے. بتاؤ کرو گے؟ کرو گے؟ لڑو گے؟ حق کے لیے لڑو گے؟ اپنی عزت کے لیے لڑو گے؟ ظلم کے خلاف لڑو گے؟ جہاد کرو گے؟ انشاءاللہ. میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارا ہزاروں ارب روپیہ لوٹنے کے بعد این آر او کون دے رہا ہے؟ این آر او دینے والوں، تم بھی اس کرپشن میں ساتھ شریک ہو، تم بھی کرپشن کا حصہ ہو. ہزاروں ارب لوٹے جاتے ہیں، اس کے بعد این آر او دیا جاتا ہے. اور این آر او دینے والے کون ہیں؟ این آر او دینے والوں تم ہار چکے ہو. عمران خان جیل میں بیٹھ کے جیت چکا ہے، تم ذلیل ہو رہے ہو. اس کو جیل میں عزت مل رہی ہے. سپریم کورٹ سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے جو فیصلہ کیا اور این آر او دیا، ہمیں بتایا جائے کہ اس این آر او سے میری 25 کروڑ عوام کو کیا فائدہ ہوا؟ میرا ہزاروں ارب روپیہ لوٹا ہوا تم نے معاف کر دیا، تمہیں جواب دینا پڑے گا. بولا تمہارے اوپر سوالیہ نشان ہوگا. اس سے پہلے آئین ٹوٹا اور تم لوگوں نے آئین کی پاسداری نہیں کی. پھر اس ملک میں بار بار قانون ٹوٹا ہے، تم قانون کی پاسداری نہیں کر رہے ہو. سن لو، تمام اداروں والے سن لو، تمام محکموں والے سن لو، تمام افسران سن لو. تم لوگوں نے حلف اٹھایا ہے، حلف. اگر تم اس حلف کی پاسداری نہیں کرو گے تو خدا کی قسم اس دنیا میں ہمیں حساب دو گے اور اس جانور تعالیٰ کو حساب دو گے. قانون کو مت توڑو، اپنے حلف سے مت ہلو، حلف کی پاسداری کرو. منہ زبانی کہنے سے ڈی جی آئی ایف بی آر صاحب، ڈی جی آئی ایف بی آر صاحب، منہ زبانی کہنے سے کہ تم سیاست میں حصہ نہیں لیتے، ہم کوئی جانور نہیں ہیں. سیاست تو کر ہی تم رہے ہو، سیاست تو کر ہی تم رہے ہو، کسی اور کو تو چھوڑ نہیں رہے ہو. مزے کی بات یہ ہے کہ افسوس ہمارا کچھ بکاؤ میڈیا اور صحافی بکاؤ جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں،
تو DGSP صاحب آپ سے سوال نہیں کرتے، آپ سے سوال نہیں کرتے کیونکہ اپنا قلم وہ بیچ چکے ہیں۔ میرے پاکستانیوں پہچانو ان لوگوں کو، پہچانو ان صحافیوں کو جو قلم بیچ رہے ہیں۔ عمران خان اور PTI پہ ظلم ہوا، انہوں نے ایک بات نہیں کی۔ اسرائیل میں ظلم ہو رہا ہے، یہ ایک بات نہیں کر رہے۔ فلسطین میں اسرائیل ظلم کر رہے ہیں، یہ ایک بات نہیں کر رہے۔ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، ہم بیٹھے صرف قراردادیں پاس کر رہے ہیں۔ ان صحافیوں کو پہچانو، یہ پیسے لے کر ان لوگوں کو بچاتے ہیں جنہوں نے آپ کا پیسہ لوٹا ہے۔ پہچانو ان کو اور سن لو یہ سارے، تم جو ہمارے خلاف کا بیچ رہتے ہو، تمہارا خیال ہے ہمیں بلیک میل کرو گے، میں لعنت بھیجتا ہوں تمہاری صحافت پہ، ایسی صحافت میں لعنت بھیجتا ہوں میں۔ صحافی وہ ہے جوش شریف تھا، جان چلی گئی، نظریہ نہیں بیچا، وہ تھا صحافی۔ صحافی عمران ریاض ہے، صبر برداشت کیا لیکن نظریہ نہیں چھوڑا، یہ ہے صحافی۔ یہ کچھ بکاؤ ٹٹو اور یہ کچھ دوسری بیٹھی ہوئی ہے، یہ جو صحافت کر رہی ہے، میں نے نوٹ لکھا میرا موڈ بنے، میں نے نوٹ لکھا میرا موڈ بنے۔ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، تمہارا ہاتھ آزاد ہے، جو کہنا ہے کہو، میں تمہیں کنفرنٹ کروں گا، یہ قوم میرا ساتھ دے گی۔ ان کی نشاندہی کرو، نشاندہی کر کے ان لوگوں کو ننگا کر کے پوری دنیا کو بتاؤ کہ صحافی نہیں لفافی ہے، لفافی۔ اب DJ بار کا بھی سافٹ ویئر میں اپڈیٹ ہوا ہے آج۔ DJ بار کا سافٹ ویئر تو اپڈیٹ نہیں ہو گیا، DJ بار آزاد ہو جا، یہ قوم آزاد ہے۔ عمران خان تمہیں مبارک ہو، تمہاری خواہش تھی کہ میری قوم میں کا بت توڑ دے۔ آج گلگت بلتستان، کشمیر، پنجاب، بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا ایک قوم بن چکی ہے، میں کے بت توڑ دیے ہیں۔ عمران خان مبارک ہو، تمہارا خواب تھا کہ میری قوم خوف کا بت توڑ دے، یہ دیکھو تمہاری قوم نے خوف کا بت توڑ دیا ہے۔ اور بغیر تو سن لو، یہ جو بغیرت NOC دے کر کنٹینروں سے راستے روکے ہیں، پسینہ تو نکل آیا، پسینہ تو نکل آیا، راستہ نہیں ملا، لوگ روڈوں پہ رہ گئے۔ خدا کی قسم خون بھی بہائیں گے لیکن تمہیں انشاءاللہ تمہارے جان تک پہنچا کے تم لیں گے۔